وأسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. درود شریف پڑھ لیں سب. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، قراء، حفاظ اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگ نوجوان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس بابرکت پروگرام میں ہم لوگ شریک ہیں سب، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 علماء کرام تیار ہوئے، ان کی دستار بندی ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مولانا عبدالحفیظ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کی محنت جو اس ادارے میں ہو رہی ہے، ان کی محنتوں سے اور اسی طرح سے ان کے گھر والے محنت کرتے ہیں، اور مدرسہ بنات بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن ترقی کر رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سال 7 عالمہ بھی تیار ہوئی، 7 عالمہ بنی، 14 عالم بنے، تو اس طرح تعداد تقریباً 21. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ مدرسے کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں مدرسے کہ ایک خاندان کی ایک بچی جو ہے وہ ان کی ہدایت اور ان کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے خاندان کی ایک عورت کتنے خاندانوں کو سنبھالتی ہے. اسی طرح یہ ہمارے علماء جو تیار ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے علاقوں میں گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، ملک ملک جا کر کے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی عزت کا باعث بنتے ہیں، بخشش کا سبب بنتے ہیں، کہ جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بہت برے نتیجے پر پہنچنے والے تھے، لیکن اولاد نے علم حاصل کیا، قرآن پاک پڑھا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اس کی وجہ سے باپ کی بخشش ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جا رہے تھے ایک جگہ گزرتے ہوئے، ایک جگہ رکے تو آپ پر حال منکشف ہوا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. اٹھے وہاں سے چل دی آگے.
جہاں جانا تھا اس منزل سے واپس جب آئے تو اتفاقاً اس جگہ جہاں پہلے عذاب ہو رہا تھا مردے کو، قبر والے کو، یہ علامہ نے لکھا ہے واقعہ تفسیر کبیر میں کہ جناب وہ شخص جس کو پہلے عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب نہیں ہو رہا، اللہ سے عرض کی اللہ جی اس قبر والے کو پہلے تو عذاب مل رہا تھا، اب کیا وجہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، آج جا کر کے مدرسے میں آج ایک اس کے بچے نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ سبحان اللہ، سچ ہو گھوٹی میں پابندی دینا ہے، سبحان اللہ، بیدار تھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان مدارس دینیہ، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے جا کر استاد کے سامنے پڑھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ جو بڑا مہربان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ جس کا بچہ زمین کے اوپر یہ کہے رب رحمان ہے، اس کے بچے کو جو پڑھنے والا توتلی زبان سے اللہ سن بھی لے اور پھر اس کے باپ کو عذاب دے، اللہ یہ گوارا نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے۔ سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں امام کے پیچھے ہوا کرے تو چپ چاپ، ہاں ایسے نہیں کہ امام بھی پڑھ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، اب ابھی الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی قرات نہیں ہوگی نماز میں جب امام قرات کر رہا ہو، امام کی قرات آپ کی قرات، جی ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو، قرآن پاک کو توجہ سے سنو، اور توجہ سے آدمی اسی وقت سن سکتا ہے جبکہ بولے نہیں، جبکہ بولے زبان سے بولے نہیں، چپ رہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، چپ رہو، یہ کام تم کر لو، خاموشی سے سننا، کان لگا کر سننا اور چپ رہنا، یہ کام تم کرو، لعلکم ترحمون، عرش والا تم پر رحم و کرم کی باری۔ کتنا مسئلہ سمجھا دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام مشائخ اعظام بیٹھے ہوئے، یہ طالب علم ہمارے میرے بھائی جانتے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، تو کہ جب قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہو تو توجہ سے سننا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا بڑا عجیب مفہوم ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو نا تو تمہیں اتنا شوق نہیں ہوتا اس گانے والی کی آواز کے سننے کا جتنا تمہارے قرآن پڑھنے کا غور سے سننا اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ اتنا غور سے اپنے بندے کا، تو اس لیے جب نماز امام پڑھا رہا ہو تو کیا کریں؟ سورۃ فاتحہ خاموشی سے سنو۔ ہاں جب اپنی نماز پڑھے تو سورۃ فاتحہ، لا صلاۃ وہ پھر اس وقت ہوگا کہ نہیں اس کی نماز جو نماز میں سورۃ فاتحہ نے پڑھی، جب اکیلا پڑھ لو، لیکن جماعت کے ساتھ جب امام کے پیچھے پڑھے تو خاموش، امام کی قرات آپ کی قرات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات
جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے. باپ پالنے والوں کے رہا بلند آواز سے رازق کے رہا. اللہ روزی دیتا ہے. اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں روزی دینا. پہاڑ کے اندر اس کو توڑو تو پتھر نکلے گا, پتھر سے اندر کیڑا اور سبز پتا, اس کو کون اس کو دے رہا ہے؟ اللہ. رزق دینے والا اللہ ہے. اسی طرح اولاد دینے والا بھی تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہاں بھی رحمان الرحیم کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. کون وہ اللہ کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی دینے کا ذمہ خود اپنے لیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم لوگ جو زیادہ روزی کا فکر کریں. روزی اللہ دے گا. ہمیں کام کرنا عبادت, اپنے بچوں کی تعلیم کا فکر, اپنے بچوں کو عالم بنانے کا فکر, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا, اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کا فکر. عبادت خود کریں, اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. باقی رہی بات روزی کی, روزی تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتا ہے. روزی تو اللہ ان رینگنے والے اور اڑنے والے پرندوں کو گزندوں کو چرندوں کو درندوں کو سب کو اللہ روزی دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ. روزی رسا کیرا بابا بلا نماز اچھا نا. یہ مطلب دیکھو حضرت مریم علیہ السلام ہے, ان کے پاس رزق رکھا ہوا ہے ادھر ادھر سامنے. وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. رزق ایسا 14. لیکن رزق کا معنی صرف یہ نہیں سمجھا کرو کہ صرف کھانے چیز پینے کی چیز نہیں. اللہ نے اگر آپ کو صحت اچھی دی ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ نے آپ کو اچھی سواری دی ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے یہ بھی رزق ہے. اس پر شکر کرنا چاہیے. جو بھی اللہ کی نعمت, اللہ نے ہمیں لباس دیا اس پر شکر کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف بس کھانے پینے کو ملا تو ہم نے کہا یہ روزی نہیں. انسان کو گھر اچھا ملے, کھانا اچھا ملے, رہنا اچھا ملے, مدرسہ اچھا مل گیا, پڑھنے پڑھانے کا موقع مل گیا, یہ سب روزی میں. لیکن ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ رزق یہ جو آدمی کھاتا ہے اناج پھل فروٹ صرف یہ نہیں. بہرحال یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے اس جگہ میں جہاں پر حضرت مریم صدیقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں وہ عبادت کیا کرتی ہیں, اور وہاں پر دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ پھل موجود. تو پوچھا بچی سے, اپنی بھانجی سے کہ میری بچی یہ جو تیرے سامنے پھل فروٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کا موسم تو نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی موسم گرم آئے گا تو آم ہوگا, لیکن ابھی کہیں شاید نہ ہو, کچھ دنوں بعد ہو جائے گا. لیکن ایسا موسم کہ ابھی آم کا موسم ہے نہیں, آم موجود ہو مثال کے طور پر. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا کیا معاملہ ہے کہ تیرے پاس یہ پھل آئے ہوئے ہیں, تیرے پاس روزی کہاں سے آ گئی؟ حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب اسٹیج سے آواز آئی ہے سبحان اللہ کی, وہاں سے بہت کم آئی ہے. 3 مرتبہ بچوں سبحان اللہ بلند آواز سے.
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। यहाँ तो नारा इस तरह लगता है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। वहाँ क्या होता था, बाहर मुल्कों में बाजों में देखा, ये अरब लोग भी आग वो भी लगा देना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ तो नारा और स्टाइल से लगता है, वहाँ और स्टाइल से। वहाँ कहते हैं तकबीर और वो सामने बात कहते अल्लाहु अकबर। क्या कहेंगे हम? अच्छा चौदह बाबा जमा जड़ी मा चौदह तकबीर, तकबीर बुलंद आवाज से तकबीर, तकबीर, तकबीर। बाबा अल्लाह जो नाम है ऐसा बुलंद करो ना कि पता चले कि अल्लाह के यहाँ वली बैठे हैं, अल्लाह के वलियों को मानने वाले, ताकि वो प्रोपेगेंडा जो करते हैं, बाबा बुजुर्ग के कौन ना मानते, बाबा मानते हैं। ये भी बुजुर्ग आए थे ना हमारे, हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब मद्दिजिल्लुहु अली दामत बरकातुहु, ऐसे बुजुर्गों को मानते। इनके दादाजी हजरत मौलाना हमादुल्लाह साहब, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को वजीफे बताए, जब दुनिया से जा रहे थे तो वो वजीफे पढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मैंने सूरत शुरू की अभी आपके सामने, सूरत फातिहा, इसकी तिलावत कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब जाओ आमीन। नमाज में तो आस्था कहो, या तो जोर से कह दो ना, नमाज में आस्था। वो एक दफा एक हिंदुस्तान में ना बात लतीफे की आगे सुना दूं आपको, मेरे बाद आने वाले हैं, हो सकता है साईं मौलाना अब्दुल्ला साहब या कोई भी बुजुर्ग आएंगे यहाँ जो बैठे हुए, उनमें से कोई आगे सिंधी में ट्रांसलेशन कर देगा, कोई तर्जुमा कर देगा। इकड़ी आमीन, एक आमीन होती है आमीन बिसिर, एक आमीन होती है बिल जहर। तो एक मस्जिद में, क्योंकि ये बाज लोग जो है हर जगह छेड़छाड़ करते हैं, ये तो मेरे सामने बातें बगैर सोचे, बगैर कोई ख्याल किए मैं आपके सामने मसला आ जाता है तो कह देता हूँ नमाज में भाई आस्था जो है आमीन को। बात आ गई तो कह दी ना, ये नहीं कोई इरादा था कि मैं आपको ये कहूँगा, न मेरा इरादा ये था कि मैं कहूँगा जब सूरत फातिहा इमाम पढ़ रहा हो तो आप चुपचाप सुने। ये अल्लाह ताला निकलवाता है जबान से, तो अल्लाह ताला को मंजूर ये था इस वक्त ये बात, आप मजमे में से कोई अल्लाह का वली बैठा होगा, बस ये उसकी वजह से जो हमारे बहुत से भाई आ रहे हैं उनके इल्म में ये बात नहीं होती, वो भी इमाम के साथ साथ पढ़ने लग जाते हैं। तो बहरहाल आमीन उस मस्जिद में पढ़ करके जब निकले बाहर तो ढेर धड़ाम डंडाबाजी शुरू, कुटाई। तो उस वक्त एक आलिम ने कहा, पहले दो किस्में सुनी थी, आमीन बिसिर, आमीन बिल जहर। क्या मतलब? यानी अगर कोई आस्था से किसी मसलक वाला कहता है, जैसे हनफी लोग कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमारे काम सुन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, ठीक है। आमीन बिल जार हो गई, आमीन बिल सिर भी हो गई, आमीन बिल जार। अब जो है वो जो डंडेबाजी शुरू हुई थी वो किस पर हुई थी? इधर क्या, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब ईमानदारी से बताओ, वलद्दाल्लीन की आवाज इतनी आई नहीं, आमीन जैसे कोई नारा लग गया तो किया। फिर उस मौलवी साहब ने कहा वो दोनों भी सही है, आमीन बिल सिर भी सही, आमीन बिल जहर भी सही, आमीन बिल शर्र सही नहीं, आमीन बिल शर्र। शर भाई अगर कोई कौन का यहाँ शर बेटा नाराज ना होगा, शर बमाना ये वो है शरारत, वो शर कौन होती है वो अलग है। हाँ, तो ये जो शरारत की तो वो अलग होती है। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और भी हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी इसमें किताबें लिखी। बहरहाल तो हजरत
زکریا علیہ السلام نے اس وقت جب پھل دیکھے تو سوال کیا، اے میری بچی یہ تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، اے میرے خالو جان میرا کوئی کمال نہیں، یہ میری طرف میرے لیے دنیا میں جو مجھے پھل ملتا ہے یہ دنیا کا پھل نہیں۔ قالت هو من عند اللہ، میرا اللہ مجھے جنت سے پھل دے بھیجتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب روزی دینے والا اللہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خیال کرنے لگے کہ اگر میرا اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، موسم تو میرا بھی نہیں۔ جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، سفید بال ہو گئے، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید۔ میرا رب اگر روزی دینے میں محتاج نہیں ہے کہ پھل اس کا موسم ہو یا نہ ہو، رب دے سکتا ہے۔ میرے اللہ موسم تو میرا بھی نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے میرے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرا بھی موسم نہیں، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے اللہ اگر تو اس کو دے سکتا ہے بے موسم پھل، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ معلوم ہوا اولاد مانگے تو کس سے مانگے؟ بلند آواز سے کہو، مجھ سے زیادہ زور سے آپ کی آواز ہو، ہاتھ اٹھا کر کو کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ کس سے مانگے؟ ہاں ہے نا پٹر دیو، ہاں مچھر کے تانے، ہاں پٹر جا بیٹی ہو جائے بتاتا بھی نہیں دوستوں کو، نہیں میرے بھائی بیٹی بھی اللہ کی راہ میں۔ یہ بدبخت جو عورتیں نکالتی ہیں جلوس کہ عورتوں کو حق نہیں ملتا اور یہ بکواس کرتی ہیں، عورتوں کو جو اسلام نے حق دیا اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے جو حق دیا، خدا کی قسم عورت کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا زمین میں۔ میرے نبی آئے تو عورت کو سینے سے لگایا، بیٹی ہے فاطمہ تو اس کو سینے سے لگایا، ہماری اماؤں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں عورتیں جو پروپیگنڈا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اسلام میں کوئی حق نہیں ملتا، غلط کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں۔ جتنا آپ تو جانتے ہیں دیندار لوگ، ہم اپنی بچیوں کو بھی اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں۔ اگر وراثت میں باپ فوت ہو جاتا ہے علماء عمل کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کوئی وڈیرا ہو یا چودھری ہو یا کوئی خان صاحب ہو وہ نہ دیتا ہو، اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام الحمدللہ مسائل کو سمجھتے ہیں۔ جہاں بیٹوں کو دیتے ہیں وہاں بیٹیوں کو بھی حق دیتے ہیں۔ اور بیٹی تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا اس کو ختم کرنا چاہیے کہ دیکھو جی اس لڑکے کو تو ڈبل ملتا ہے۔ بھائی لڑکے کو اگر باپ سے ڈبل ملا ہے، بیٹی کو اگر 1 روپیہ ملا اس کو 2 روپے ملے، تو یہاں تو 1 مل گیا، اب یہ بیاہ کر جب دوسرے گھر میں جائے گی پانچے مرس جو گھر گیندی اور مرس نہ چودہ 5000 کے دادا یہ میرا مال تیرا مال، ہاں جو گھر تو جو گھر مونجی کار تو جی کار، کہتا نہیں کہتا بھی۔ تو وہ یہاں سے باپ سے بھی لے کر گئی، مرس کے مال پر بھی قبضہ، تو ہوا نہیں ڈبل ہوا مال۔ لڑکے کو تو ایک طرف سے ملا، لڑکی کو ادھر سے بھی ملا، ماں کے باپ کے گھر سے بھی ملا اور ادھر سے ملا کہ نہیں ملا؟ بابا مجھے گالا وہاں ادھر کرا تھا، سمجھو کرا تھا، سمجھو تھا نا۔ دیکھو ادھر سے بھی مال لیا ادھر سے بھی مال لیا، تو مال تو ڈبل ہو رہا ہے۔ کہاں عورت کا حق غصب کیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی بچی، وہ بچی چھوٹی سی معصوم بچی اپنے باپ کے ساتھ گڑھا کھود رہی ہے، گڑھا کھود رہی ہے، اور اس باپ کے منہ پر مٹی لگ جاتی تو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے باپ کے منہ کو صاف کرتی۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ظالم باپ مجھے تھوڑی دیر بعد زندہ اس گڑھے میں دفن کرے گا۔ زندہ کو زندہ درگور کرتے تھے یہ۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے کیا عورت کو مقام دیا. میرے بھائیوں، اسلام کا مطالعہ کریں. علماء کرام، علماء حق کے ساتھ، علماء دیوبند کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کیا، جن کے حق پر ہونے میں ذرہ بھی کوئی شک و شبہ نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. الحمدللہ جب حضور کی باتوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے. میرے نبی نے یہی فرمایا تھا، قرآن پاک کو یعنی اللہ کے فرمان کو اور رسول اللہ کے فرمان کو، میرے فرمان کو یعنی حضور فرما رہے، میری بات اور اللہ کی بات کو مضبوطی سے لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. الحمدللہ. تو میرے والد صاحب یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے بات اس پر چلی تھی، بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب کے دادا جی حضرت مولانا حماد اللہ صاحب نے اس وقت جب میرے والد صاحب نے کہا، قاری خلیل صاحب نے، کہ میں کچھ بات کرتا ہوں پھر مجھے یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، تو کہا کہ یہ پڑھا کرو، یا قوی القادر المقتدر قوینی قلبی، یا قویو یا قویو قوینی قلبی. تو یہ وظیفہ بتایا تھا حضرت نے. تو میرے والد صاحب، کیونکہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب کے والد صاحب کی تو میں نے بھی زیارت کی، الحمدللہ سے چرپائی پر لیٹے ہوتے تھے حافظ صاحب، الحمدللہ میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، دیکھتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا، اللہ کے ولی. اور پھر ان کے والد صاحب جو تھے یعنی مولانا عبدالصمد صاحب کے دادا جی، ان کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے والد صاحب اور میرے والد کے والد حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سکھر سے آتے تھے، حضرت کی زیارت کرتے تھے. بلکہ سکھر سے کوئی آتا تھا حضرت کے پاس حال جی شریف میں تو کہتے یہاں کیوں آئے ہو؟ سکھر میں قاری رحیم بخش ہے نا، اسی سے تعویذ لے لو. میری نانی جو ہے وہ ایک دفعہ کہنے لگی زمین پر کسی نے قبضہ کرنا چاہا، تو قبضہ کرنے والے آئے تو ان کی نیت خراب، جیسے یہ پلاٹ ہے بہت بڑا، اب ہماری نانی کا پلاٹ تھا، تو آ کر کے نیت خراب ہوئی کہ اس پر قبضہ کریں گے. وہ سٹی سروے ادھر سے ناپتا ہے، ادھر سے نپائی کرتا ہے. تو میری والدہ کی والدہ جو ہے نانی میری کہنے لگی، یہاں آ کر یہ کھڑے ہو کر قسم کھا کے کہ یہ زمین ان کی ہے تو میں بغیر کسی کاغذ کی زمین ان کو دے دوں گی، لیکن ان کو بتا دو حالے جی والے بزرگوں سے پتھر پڑوا کے میں نے بھی کونوں میں دبائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال ہمارے یہ اکابر بزرگ جو پیر بھی تھے، پیر و مرشد تھے، الحمدللہ قرآن و سنت کے عین مطابق عمل کرتے تھے اور کراتے تھے پیروں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. روزی دین والوں کہہ رہا بابا پیر دینا ہے نا، روزی دین والوں کہہ رہا، پٹر دین والوں کہہ رہا، عزت دین والوں کہہ رہا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ہر چیز پر قادر کون ہے بھائی؟ بابا قرآن بولے ڈاڑو خوش تھی بھائی، ماشاءاللہ اے ایمان تازہ تھی. الحمدللہ ایسے جوانوں کو بھی جذبہ ہونا چاہیے نا. خدا کی قسم یہ ہمارے بڑے بڑے سرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے. جو قرآن سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایمان تازہ. ایسے جوانوں کا بھی حال ہونا چاہیے کہ جوان بھی جب قرآن سن، ہمارا موسم رمضان، جو حافظ قرآن ہے روزانہ 3 سپارے 4 سپارے پڑھنا لازمی کرے، اور جو غیر حافظ ہے کم سے کم 1 سپارہ پڑھے روزانہ. آج سے عادت بناؤ. انشاءاللہ العزیز شعبان کے بعد اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب فرمائیں گے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے. اور حضرت امام احمد بن حنبل سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کا قرب کس طرح حاصل کیا، کہا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کا قرب ملتا رہا. تو ان مدارس میں اللہ کے قرب کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجو، یہ حافظ قرآن بنیں گے، خود بھی اللہ کے قریب ہوں گے، تم ماں باپ کو بھی قریب کریں گے، ماں باپ کو جنت میں تاج پہنانے کا سبب بنیں گے، ایسا سونے کا تاج کہ دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور پھر یہ کہ علماء حق جن سے آپ لوگ وابستہ ہیں،
کل جنت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب نعمتیں دیں گے جنت میں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، حور، قصور، محلات، یہ وہ. ہاں وہ سے یہاں ہمارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جو صرف کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، ان کے دل خوش کرنے کے لیے کہوں اواں کے ہر وہ چیز ملتی جو کو تمہارا جو دل چاہو، ہاں جو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسی مہمانی کرے گا، ہر چیز دے گا، ہر چیز. بابا شادی دو رب سائیں ڈیندو، ہر چیز ڈیندو، کھائن جے لائے، پین جے لائے، مشروبات، ماکولات، اچھے اچھے گوشت، ہاں پھل فروٹ، رہنے کے لیے محل بڑے اچھے، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں. حور سے جانتے نا حور، تو بہرحال حور بھی ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب خوش آئے ہو، سب ملو؟ اب وہ بندے تو کہیں گے واقعی سب کچھ تو مل گیا، ہاں کھانے کو پینے کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو. اللہ اکبر. اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء حق، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ پوچھو علماء سے. آئے گی امت پوچھے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہوگی کہ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا، ابھی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی چیز کم ہے؟ علماء سکھائیں گے جواب. ہاں اللہ سے یہ کہو اللہ کھانے پینے کو تو سب کچھ دیا لیکن ابھی تک اپنا دیدار تو نہیں کرایا. تو جب جواب سکھائیں گے علماء اور پھر آ کر عرض کریں گے اللہ جی آپ نے سب کچھ دیا، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، لیکن اپنا دیدار تو نہیں کرایا. رب کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، جنتی یوں خدا کو دیکھے گا اور اللہ کو دیکھ کر کہے گا اللہ نہ کھانوں میں مزہ نہ پینے میں مزہ، جو تیرے دیدار میں مزہ ہے. اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور پھر اللہ کے دیدار کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جنتی جنت میں یوں دیکھے گا اللہ کو، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ ہوں گے اول سے آخر تک، کتنے اربع خربہ بے حساب لوگ ہوں گے، کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ تو کہا عائشہ بتاؤ جب چاند نکلتا ہے مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، ہر طرف والے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ سب دیکھتے ہیں. فرمایا رب کو بھی ہر ایک دیکھے گا، کوئی دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جنت میں جانے کا سب سے بڑا جو پہلا نمبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ بھی آج اپنے نوجوانوں کو بتانا پڑے گا، ہاں ورنہ بہت سے بڑے بڑے وزیر بن جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں مرزائیوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کہتے ہیں مرزائیوں میں بہت فرق ہے. آپ جو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مرزائی، غلام احمد قادیانی دجال کو ماننے والے، وہ ایسا چریا تھا، بے وقوف تھا، سب چرے ہو. مرزائی سب چو ہاں مرزائین تے لعنت، مرزائین تے قادیانین تے ایڑو چرے ہوئے ہو. اس نے حسن لطیفے کی بات سنا کے ختم کر دو. اتنا پاگل تھا یہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال. ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں 400 کتابیں لکھوں گا، پھر ایک دفعہ کہا 40 لکھوں گا. تو لوگوں نے اس کو چندہ دیا، پیسے دیے. اب پیسے دیے، اس نے 4 کتابیں لکھی، اس کا علم ختم ہو گیا. اب اس کو کہا کہ باقی کتابیں، ارے 5 طرف ایک زیرو ہڑی چھڑو نا، 40 تھی نا، ایک زیرو اپنا لگا دو 40 ہو جائیں گی. لیکن لوگوں نے اس کا گھیراؤ کیا. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اس نے کہا میں اتنا بڑا مجدد ہوں، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم احمد محمد، نعوذ باللہ. اس نے دعوے بہت کیے، میں کلیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں ہی خدا بھی ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سب چاہو نعوذ باللہ. قادیان لعنت ہو، مرزائی پر لعنت ہو، مرزا غلام احمد پر لعنت ہو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اب لوگ اس کے گھر کے باہر آ گئے. چاہو اس دن بڑا تھا نامراد
ہمیشہ یاد رکھو جو موحد ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے۔ کافر، مشرک، بدعتی، ہاں بزدل ہوں گے، اور جو موحد ہوگا وہ ڈرے گا نہیں۔ موحد جپر بائے ریزی درش کہ شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت شکست، ہمیں نست بنیاد توحید و بس۔ اللہ کے موحد کے آگے اگر سونے کے ڈھیر بھی لگا دو، ہے نا موحد مولانا فضل الرحمان، لاؤ لالچے، آج تک لالچ میں نہیں آیا، نہ کسی کے آگے دبا، نہ جھکا، نہ بکا۔ نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو جو ہمارے موحدین ہیں وہ ہوتے بہادر، یہ نامراد تو تھا ہی بزدل، تو یہ گھر میں بند ہو گیا، باہر نہیں نکلتا، ہاں۔ اور ہمارے دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جہاں کہیں میدان، مولانا فضل الرحمان جاتے کوئی میدان، ارے بابا نیا نعرہ نکال دیا تمہارے، جہاں وہ میدان وہاں مولانا فضل الرحمان نیا نعرہ دن ہوتا مجھے، جاتے ہو تو میدان، جہاں ہوگا میدان، جہاں ہوگا میدان، جہاں ہوگا میدان۔ بزدل کبھی میدان میں نہیں آتا، بزدل کبھی۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال پانچے گھر میں ہوئے، کہتے ہوئے ہو باہر مانو ہیڈے ہیڈے بٹھان، ارے کٹ، اس کی زال کو بھی آوازیں دے رہے ہیں نکالو اس کو۔ تو مرزا کی جو اہلیہ تھی بیگم صاحبہ، اس نے کہا ونج بار مانو آئین، نہ 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 ماں کونا بھی دو بار، ارے ونج بار۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے میں باہر نہیں جاؤں گا، مجھے ابھی ابھی وہی مجھ پر اتری ہے، یا ایھا النبیو باہر نہ نکلیو، یا ایھا النبیو باہر نہ نکلیو۔ نا مراد ابت وقتا، اس کی باتوں پر کیا جائے، ایسا بے وقوف تھا، پاگل تھا، اس کو نبی کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو انسان سمجھنا بھی بڑی بے وقوف ہے، یہ انسانیت کے بھی قابل نہیں تھا، ایسا ذلیل انسان، ایسا کمینہ، ایسا ناہنجار، ایسا بے وقوف، اس کو جتنا کچھ کہنا یقین جانو پھر بھی کم ہے۔ ہمیں لوگ بہت سے کہتے ہیں، ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ بابا آپ لوگ اگر وہ گندا تھا تو آپ اپنی زبان کیوں گندی کرتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، وہ ہمیں کہے، آپ کو مجھے کہتا ہے، جو مجھے دیکھو نا، جب یہ اسمبلی کے اندر گئے مفتی محمود صاحب نے، اس کے دادا مرزا ناصر کا دادا تھا مرزا غلام احمد، اور اسمبلی میں سن 74 میں آیا تھا اس کا پوتا مرزا ناصر، تو مرزا ناصر کے بعد تھا مرزا طاہر جو لندن میں بھاگا، اور ہمارے علماء نے اس کا وہاں بھی تعاقب کیا، الحمدللہ لندن تک تعاقب کیا، اور وہاں بھی یہ چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے بیری شیرمن کو کہا، اس کو مرزائی کو تم نے کہاں سے کھڑا کر دیا؟ بیری شیرمن ٹونی بلیئر کا دایاں بازو تھا، دایاں بازو ہے سر، وزیر اعظم برطانیہ ٹونی بلیئر، اس کا دایاں بازو بیری شیرمن۔ میں نے کہا تم نے اس مرزائی کو کہا منیر کو کھڑا کر دیا؟ اس کے انداز یہ تھے، آخر میں مجھے اس نے خود کہا، میں نے جب اس کو کہا نا یہ تو اس کا حال ہوگا صنم، ہم تو ڈوبے ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، انگریزوں یہ مرزائی ایسے نہ ہنجار ہے نہ مراد ہے، تمہارے بارے میں انگریز ہم جانتے ہیں کہ تم عیسائی ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو، تم اہل کتاب میں سے ہو، لیکن یہ تو نہ مراد کتاب والا بھی نہیں ہے، مرزا غلام احمد جھوٹا ہے، دجال ہے، نہ یہ اس کا دین سچا، نہ نبوت کا دعویٰ سچا۔ تو اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا دیکھو میں نے تو اس کو تمہارے مسلمانوں کے لیے کھڑا کیا، تو میں نے اس بیری شیرمن کو کہا تم نے اس کو کھڑا کیا مسلمان سمجھ کر، ہمارے مسلمان مرزائیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو میں نے کہا وہ تو اس کو ووٹ دیں گے نہیں، وہ تو اس کو ووٹ دیں گے نہیں، تم جو 30 سال سے مسلمانوں کے علاقوں میں جیت رہے ہو نا، تمہیں لوگ اس وجہ سے ووٹ دیتے ہیں کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو، تم نے اگر اس کو کھڑا کیا تو آئندہ یاد رکھو یہ تو مرے گا ڈوبے گا، لیکن تمہیں بھی آئندہ کوئی مسلمان ووٹ نہیں دے گا۔ اسے کہا قاری صاحب ہنر والی غلطی تھی بھیا، آئندہ کبھی بھی محنت کا دیا کہ کبھی ٹکٹ کو نہ دی۔ پھر میں تقریباً 8-10 سال بعد اس نے کبھی مرزائیوں کو ٹکٹ نہیں دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرزائی یہ دجال کسی قابل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے مقابلہ کیا تو اس مرزے کو آتے ہوئے جب دیکھا تو بڑا اس نے
जुब्बा पहना हुआ था और बड़ी दस्तार बांधी हुई थी। लोगों ने कहा हो ये इलाही बख्शूर साहब के बड़े जो थे, मौला बख्शूर साहब जो अपने हालिजी शरीफ भी आते थे, उन्होंने कहा मुफ्ती मामूद साहब आप इनको कहते हो काफिर? ये लोग ओ इतने सुर्ख सफेद चेहरे वाले, इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी वाले, इतनी बड़ी दस्तार वाले, इतना बड़ा जुब्बा पहने हुए इस मिर्जा नासिर को आप काफिर कहते हो? हजरत मुफ्ती मामूद साहब ने फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया और फिर जो दलाइल का अंबार लगाया और फिर कहा ओ भुट्टो साहब ये सिर्फ उलमा को नहीं कहता बल्कि तमाम मुसलमानों के बारे में यह मिर्जा नासिर का दादा वो ये कहता है जो हमको नहीं मानते, जो मिर्जाइयों को मुसलमान नहीं मानते, मिर्जा गुलाम अहमद को जो नबी नहीं मानते, वो कंजरियों की और खिंजीर की औलाद है। जब ये कहा तो असेंबली में सारों ने कहा हम तो मुसलमान हैं, हम तो अपने माँ बाप की औलाद है, ये मिर्जा कंजरी की औलाद है, इसके मानने वाले कंजरियों की औलाद है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कादियानियत, कादियानियत, कादियानी कुत्ते थे। कादियानियन ते लानत, कादियानियन ते मिर्जाइयन ते। अब इसके साथ जिंदाबाद ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, इस्लाम, अजमत सहाबा, शान मुस्तफ़ा, ये नारे होने चाहिए। अल्लाह की बड़ाई, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई के डंके बजने चाहिए। सच्चे नबी थे, हसीनों में अहसन थे, जमीलों में अजमल थे, कामिलों में अकमल थे। खुदा की कसम हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की जूतियों पर और उनकी जो जूतियों के नीचे मिट्टी लगती है उस पर पूरी मखलूक को हम इनको बिल्कुल जो है हम उनको खैराबाद कहते हैं, इसलिए कि हमने तो फिदा का अबी व उम्मी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जानें, हमारे माल सब कुछ कुर्बान। अल्लाह मुझे भी और आपको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इसी पर हमें ज़िंदगी नसीब फरमाए और जब मौत आ रही हो उस वक्त भी हम ये कहते हुए इस दुनिया से जाएं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे वालिद मरहूम हज़रत कारी साहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरत फातिहा और हज़रत हालिजी वालों का वो बताए वजीफ़ा या क़वियुल क़ादिर मुक़्तदिर अल क़वी क़व्विनी क़ल्बी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने की, कुरान पाक की तिलावत करने की, नमाज़ें कायम करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में फिर दोबारा मैं अपने मदरसे के मोहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब और दीगर जो मुंतज़िमीन है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बहनों को भी जो इस साल आलिमा बनी है साथ अल्लाह ताला उनसे भी दीन का काम ले। और मैं औरतों के बारे में एक बात बहुत आखिरी बात मुख्तसर सी बता कर अर्ज़ करता हूँ कि मेरी बहनों, मेरी माओ, आपके लिए तो बहुत आसान काम है जन्नत में जाना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें अगर ये काम कर लें, एक ये कि नमाज की पाबंदी करें और रमज़ान अल्लाह नसीब फरमाए, जैसा अगला महीना आ रहा है रमज़ान का, फरमाया रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रख लें, अपनी जान की इस्मत की हिफाजत कर लें और फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला का दीन है इस पर अमल करती रहें। फरमाया कि वो जिस दरवाजे से जन्नत के जाना चाहे चली जाए, अपने शोहरों की खिदमत, नमाजों की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत, रमज़ान के रोज़ों की हिफाजत अल्लाह मुझे भी और आपको भी और तमाम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। जे बेहतरीन अंदाज में पंहिंजे मथां असां उन मवाद हसना खां मुस्तफ़ीद थियासीं।